العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ایمان ارکان ستہ میں سے دوسرا رکن ایمان بالملائکہ ہے، یعنی اللہ تعالی کے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ ملائکہ عربی کا لفظ ہے اور زیادہ لمبی بات نہیں، مختصر یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے لفظی اعتبار سے یہ ہے کہ ملک کہتے ہیں اس کو جو خاص پیغام کے ساتھ بھیجا جائے، کسی خاص مہم پر روانہ کیا جائے۔ ملائکہ پر ایمان کا مختصر ترین معنی و مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ یہ اللہ کے انتہائی مکرم بندے ہیں، پاک باز، مقدس، اور اللہ تعالی کا جو حکم ہوتا ہے اسی کی یہ پیروی اور تابعداری کرتے ہیں، اللہ کی معصیت بالکل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف اہم ترین وظائف یعنی کاموں پر مامور کر رکھا ہے۔ یہ بات ہمارے سامعین و ناظرین ذی احترام بغور سنیں کہ ایمان بالملائکہ کے دو درجات ہیں، یعنی ایک ان پر اجمالاً ایمان لانا اور دوسرے تفصیلاً ایمان لانا۔ فرشتوں پر اجمالی ایمان کا مطلب اتنا ہی ہے کہ بندہ اس بات پر یقین کامل رکھے اور اعتقاد جازم رکھے کہ ملائکہ یا اللہ جل وعلا کی نورانی مخلوق ہیں، بہت پاک باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے پاس آسمان میں بسایا ہے، اور اس طرح سے ان کا اصل مقام سماوات ہے۔ البتہ اللہ جل وعلا ان کو مختلف اہم ترین اعمال و وظائف پر مامور کر رکھا ہے، اور اس کے حکم سے وہ زمین پر بھی اترتے ہیں، جیسا کہ جبریل امین کے بارے میں لفظ ہے وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ سورہ قدر کی مشہور آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، خود یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کو کوئی سستی تک نہیں چھوتی، اور نہ وہ اس سے غافل اور کسی نوع کی کسل مندی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک عامی مومن اگر اسی قدر ہی فرشتوں کے متعلق عقیدہ و ایمان رکھتا ہو تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا اور درست ہوگا کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاں، فرشتوں پر ایمان کا دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان پر مفصل ایمان رکھا جائے، اور یاد رہے کہ یہ مفصل ایمان کا تعلق بندے کے علم سے ہے، یعنی ان کے متعلق کتاب و سنت صحیحہ کے اندر جو کچھ وارد ہے ان کے بارے میں، ان کے صفات کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، ان کے مقامات کے بارے میں، ان کے قدر و منزلت کے بارے میں، ان کے مہمات کے بارے میں، اور ان تمام وظائف کے بارے میں جن کو اللہ جل وعلا نے ان کے سپرد کر رکھا ہے، اس بابت جتنا ہی علم بندے کا ہوگا اور جو کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہیں باتیں، ان تمام پر اسے ایمان لانا ہوگا۔ یہی مطلب ہے فرشتوں پر مفصل ایمان لانے کا، جس کو مختصراً علی سبیل المثال یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بہت طاقت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں بسایا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر معمور کر رکھا ہے، چنانچہ انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آسمانوں پر معمور ہیں، جو زمینوں پر معمور ہیں، جو ہواؤں پر معمور ہیں، جو نباتات پر معمور ہیں، خود انسانوں پر، انسانوں کے اعمال کی حفاظت اور اس کی ریکارڈنگ پر معمور ہیں الی آخرہ۔ اور اس طرح سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد اللہ جل وعلا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے جیسا کہ حدیث معراج میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیت المعمور پر وہ جب پہنچے تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ وہ بیت المعمور ہے کہ جس میں ہر دن 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو لوگ داخل ہو گئے ایک بار پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آنے والا ہے۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو ہم انسان دیکھ نہیں سکتے، البتہ اللہ جل وعلا اگر کسی کی آنکھ سے وہ پردہ ہٹا دے اور قوت دے دے تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور 2 بار آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ہاں ان میں سے بعض بازو والے ہیں، بعض بازو والے نہیں ہیں، بعض کے 2 بازو ہیں، بعض کے 3 بازو ہیں، بعض کے 4 بازو ہیں، اور یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے بعض کو اس سے بھی زائد بازو عطا کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ تفصیلی ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ جن ملائکہ اور نوع ملائکہ کا ذکر قرآن و سنت کے نصوص میں ہے ان تمام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا انہی میں سے خزنۃ نار، جہنم کے خازن، اور جہنم کے خازن میں کا جو سردار ہے جس کا نام مالک ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہی میں سے خزنۃ جنت ہیں، اسی طرح سے انہی میں سے وہ تمام وہ فرشتے بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال کو
लिखने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। वो फरिश्ते भी हैं जो जुमा के दिन मस्जिद के दरवाज़ों पर आते हैं और रजिस्टर में बंदों का नाम लिखते हैं। इसी तरह से वो फरिश्ते भी हैं कि जो मुख्तलिफ हलक़ात ज़िक्र के अंदर शरीक और शामिल होते हैं। उन्हीं में से हमलतुल अर्श हैं और इसी तरह से उनमें से वो भी हैं जिनके नाम किताब व सुन्नत के अंदर वारिद हैं। बिलखुसूस 3 मशहूर फरिश्ते हैं। पहले हैं जिब्रील अमीन और इसी तरह से मीकाईल और इसी तरह से इसराफील। और इन तीनों को अल्लाह जल्ला वाला ने मुख्तलिफ अहम तरीन वज़ाइफ पर मामूर कर रखा है। और इसी तरह से वो फरिश्ते भी हैं कि जो जनीन पर मामूर होते हैं। इला आखिरी ये सारी बातें किताब सुन्नत के नुसूस में मौजूद हैं कि जिन पर ईमान रखना चाहिए। 3 फरिश्ते वो है, एक फरिश्ता वो है कि जो बंदों के अरवाह उनकी जानों को कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है, जिनका नाम कुरान अज़ीम के अंदर मलकुल मौत के तौर पर आया है। यह और बात है कि यहूदो नसारा के यहाँ उनको इज़राइल कहा जाता है। इसी तरह से बाज़ मक़तू रिवायतों में उनका नाम अब्दुर्रहमान भी है, लेकिन किसी सही किताब व सुन्नत के नस में मलकुल मौत का कोई अलम नाम नहीं वारिद है। अलबत्ता 3 फरिश्तों का ये मशहूर नाम यकीनन आया है और वो है जिब्रील, जिनको अल्लाह ताला ने वही के इंज़ाल व तंज़ील पर मामूर कर रखा है। इसराफील हैं, मीकाईल हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बारिश और नबातात पर मामूर कर रखा है। और इसराफील हैं कि जिनको अल्लाह जल्ला वाला ने नफ़्ख़ फ़िस्सूर पर मामूर कर रखा है कि जो अल्लाह के हुक्म से सूर में फूंक मारेंगे और उसके बाद क़यामत बपा होगी और तमाम लोग अपनी कब्रों से बेइज़्निल्लाह ज़िंदा उठ खड़े होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। एक ख़ास बात ये भी अहले इल्म ज़िक्र करते हैं कि इन तीनों फरिश्तों और उनके वज़ाइफ में एक ख़ास मुनासबत पाई जाती है और वो ये है कि तीनों के मुहिम्मात के अंदर एक नुक्ता है कि जो आपस में हद दर्जा मुनासबत रखता है कि हर एक का ताल्लुक़ ज़िंदगी और ज़िंदा करने से है। मसलन जिब्रील जो वही पर मामूर है कि वही से दिलों की ज़िंदगी होती है, ईमान और दीन और शरीयत की ज़िंदगी मिलती है अल्लाह के बंदों को। तो मीकाईल का वजीफ़ा जो है कि बारिश और नबातात की, जिससे लोगों को उनके माआश और गुज़रान के एतबार से वह उनको जिस्मानी ज़िंदगी व तवानाई अता होती है, उसका सामान बहम पहुँचता है। और इसराफील के सूर में फूंक मारने से मुर्दे अपने अपने कब्रों से और अपने अपनी जगहों से बिइज़्निल्लाह दोबारा ज़िंदगी पाएंगे। तो ये मुनासबत है। तो इस तरह से मेरी गुफ्तगू का हासिल ये है, खुलासा ये है कि ईमान मुफस्सल ये है कि कुल्लु मा जाअ फिल किताब व सुन्नह अनहुम व अन अहवालिहिम व सिफातिहिम व आमालिहिम व मा वक्कलहुमुल्लाहु तआला मिनल वज़ाइफ, इन तमाम पर ईमान रखना। और याद रहे कि फरिश्तों के मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं छेड़ी जा सकती है, ना उसके बारे में कोई क्वेत किया जा सकता है जिसका तज़किरा किताब व सुन्नत के अंदर ना हो। याद रहे कि फरिश्तों के मुताल्लिक़ नुसूस की रोशनी में मुनफरिद किताबें भी लिखी गई हैं। उनमें से एक किताब बड़ी अहमियत की हामिल है कि उसके अंदर मुसन्निफ़ ने तमाम तर नुसूस को एक उम्दा तरतीब के साथ जमा किया है और वो हैं डॉक्टर सुलेमान अल अशकर, जिनकी किताब का नाम आलमुल मलाइकतिल अबरार है। अहले इल्म को, तलबा को
چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ فرشتوں سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہیں اور جو ایمان رکھنا ہے ان تمام سے متعلقہ علم انہیں اور جانکاری حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں تمام ارکان پر ایمان کامل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔